اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ہم بیٹھے ہیں بادشاہی مسجد لاہور میں ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے، اپنے عہد کے جید علماء کے ساتھ، اسکالرز کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس موضوع پر بات کروائیں گے وہ موضوع ہے علماء کا کردار، علماء کے فرائض، دین کیا عائد کرتا ہے اور کیا معاشرے کی تطہیر میں، معاشرے کی تعمیر میں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، علماء کے کردار سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے معزز اسکالرز، معزز علماء علم کے بارے میں کچھ بات فرمائیں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے نا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کیا مراد ہے؟ اور اگر خشیت نہ ہو دل میں تو وہ عالم نہیں ہوتا؟ خشیت خداوندی کیا علماء کے لیے ناگزیر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے، ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علم کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ العلم مخافت اللہ، علم خدا خوفی کا نام ہے۔ جاننا چاہیں گے خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر پروفیسر اکرم چودھری صاحب۔ خواتین و حضرات، ممتاز اسکالر ہیں، قرآن کریم پر خاص آپ کا کام ہے۔ ایک زمانے سے قرآن کریم سے عشق رکھا ہے آپ نے، اور سب سے بڑا کام میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کا یہ ہے کہ مغرب سے اٹھنے والے سوالات کے شافی جوابات دینے والوں میں ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب کا نام بہت آگے آتا ہے۔ سابق وائس چانسلر ہیں آپ سرگودا یونیورسٹی کے۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب، پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے، ہمیشہ قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرماتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم قاری عبدالسلام عزیزی صاحب، ایک بہت اہم نام ہمارے ملک کا، اور ہمارے پروگرام کے چوتھے اور آخری شریک محترم عمران قادری صاحب، ثناءخوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کی تلاوت کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ. خواتین و حضرات، اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. اسی بریک کے دوران میں ہم اذان فجر لاہور بھی سننے کا شرف حاصل کریں گے. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بیٹھے ہیں بادشاہی مظہر میں یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے اپنے وقت کے ممتاز علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثناءخوان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا. محترم عمران قادری صاحب سے گزارش کروں گا. نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، زی احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد، زیروے لطف سوئے من نظر کن، زیروے لطف سوئے من نظر کن. ببری جان مشتاقوں دراں جا، ببری جان مشتاقوں دراں جا، فدائے روضائے خیر البشر کن، فدائے روضائے خیر البشر کن. مشرف گرج شد
جامیز لطفش مشرف گرچہ شد جامیز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن خدایا این کرم بارے دیگر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمران قادری ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، ارشاد فرمائیے علم عالم انسان فرشتوں سے افضل علم کی بنیاد ہی پر ہوا، یہ علم کیا ہوتا ہے، عالم کون ہوتا ہے، عالم پہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کیا عائد کر رہا ہے، ذرا دینی پیراڈائم میں ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کی تربیت فرماتے تھے تو ان کو تاکید کرتے کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، خاتون ہو یا مرد، علم حاصل کرنا سب پہ لازم ہے۔ اور پھر آپ فرماتے تھے، آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے زور دے کے کہا بلغوا عنی ولو آیا، کسی کے پاس ایک آیت کا بھی علم ہو تو میں اس کو پابند کرتا ہوں کہ جس کو نہیں پتا اس تک پہنچا دے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پہنچائی جاتی ہے کوئی بات وہ پہنچانے والے سے زیادہ باصلاحیت ہوتا ہے۔ اچھا یوں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا مکلف اور پابند بنایا، ایک تو خود علم حاصل کریں، دوسرا جن کے پاس وہ معلومات نہیں ہیں وہ ان تک ہم بہم پہنچائیں۔ آپ نے انٹرو میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ آپ نے فرمایا العلم مخافت اللہ، علم کیا ہے؟ وہ اللہ کا خوف رکھنا ہے۔ یہ علم کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس کے پاس مخافت اللہ ہوگا تب ایک انٹیگریٹڈ سوسائٹی بنے گی، ایک ایسی سوسائٹی جو منظم سوسائٹی ہو، جس میں چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہوں، بڑے چھوٹوں کا شفقت رکھتے ہوں، ایک حقدار کو اس کا حق بر وقت ملتا ہو، ہر آدمی اپنے فرائض وقت پہ ادا کرتا ہو، جس میں مطالبہ حقوق نہ ہو بلکہ سارے لوگ ادائے فرض کے نشے میں سرشار ہوں، ایسا معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں خدا شناس معاشرہ، یہ صرف مخافت اللہ سے بنتا ہے۔ لیکن علم کیا ہے؟ علم ایک تو اپنی عبادات اور اللہ کو پہچاننا، رسالت کو پہچاننا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تاکہ ہم آسمانوں میں، آفاق میں اور تمہارے اپنے اندر ہم ایسی باتیں تم کو دکھائیں گے تاکہ تم کو پتہ چل جائے کہ جو اللہ کا کلام ہے وہ برحق کلام ہے۔ گویا دنیا و ما فیہا کے بارے میں معلومات رکھنا، دین کے بارے میں بھی، سلیشل سفیئرز کے بارے میں بھی، نیچرل فینومینا کے بارے میں بھی، قوانین فطرت کے بارے میں بھی معلومات رکھنے کے لیے ہمیں انیک صاحب اللہ کے رسول نے پابند کیا ہے۔ اور اس پہ پھر قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اللہ اکبر، کیا لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے دونوں برابر کیسے ہو آپس سکتے میں ہیں؟ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ سر صرف یہی نہیں کہا، اللہ اکبر۔ انیک صاحب ایک اور جگہ قرآن نے کہا هل يستوي الأعمى والبصير، یہ آنکھوں والے اور اندھے لوگ برابر کس طرح قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس کو اللہ کی پہچان ہو گئی، جس کو یہ کارگہ حیات جس کو سمجھ آ گیا کہ اس جو سب سے بڑے کاریگر نے یہ ویرانہ آباد نما جو ہمارے لیے سجا دیا، وہ کس قانون کے تحت سجایا ہے؟ یہ جوہر ہے علم کا۔ سبحان اللہ، یہ جوہر ہے علم کا۔
یہ خدا شناسی جو لفظ آیا سامنے، اللہ کو پہچاننا. اب یہ خدا شناسی یا معرفت، یہ ایک اور بڑی اہم بات، لیکن اس پہ گفتگو پھر کسی اور وقت کریں گے کہ معرفت خداوندی کے حوالے سے پورے قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نہیں ہے جو بات کی جاتی ہے بار بار. اس پہ انشاءاللہ پھر بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب یہ بات فرما دیجئے آپ کہ ایک عالم، اس روشنی میں ایک عالم میں کون کون سی خوبیاں اور خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، علم کی تعریف اور جہت تو متعین ہو گئی تھی اس دن جس دن پہلی وحی نازل ہوئی تھی. جی. اب جب کہا گیا اقرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. اب 3 دفعہ جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھو، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. جب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق تو پھر پڑھ دیا. جی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مطلقاً تعلیم ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی جہت متعین نہ ہو، ٹھیک، تو تعلیم، ایسی تعلیم حاصل نہ کرنا تعلیم حاصل کرنے سے بہتر ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بے مقصد تعلیم، بے مقصد گفتگو، بے مقصد چیزیں، اور جس کا رخ واضح نہ ہو. اور جب رخ واضح ہوا تو پھر یہ 5 آیتیں ہیں چھوٹی چھوٹی سی، اور اس میں اقرا کی تکرار ہے. 2 دفعہ اقرا ہے، 2 دفعہ رب ہے، 2 دفعہ انسان ہے، 2 دفعہ علامہ ہے، 2 دفعہ خلق. کہانی مکمل ہو جاتی ہے کہ اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایسی تعلیم حاصل کرے جو اس کو خالق کی پہچان دے. سبحان اللہ. یہ تو ہے علم کی نوعیت اور علم کی تعریف جو متعین ہوگا، اور اس کی جہت جو متعین ہو گئی پہلی وحی کے نزول کے ساتھ. اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں ان کا اب علم کی اس تعریف کے تحت، اور العلم مخافت اللہ کے تحت، اور راس الحکمت مخافت اللہ کے تحت، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کے تحت، اب علماء کی جو اور علم کی نوعیت تو متعین ہو گئی. اب جس چیز میں اور یہ جس علم میں یہ خصوصیت نہیں ہوگی اس کو علم نہیں کہا جا سکتا. وہ باوجود عالم ہونے کے وہ جاہل ہوگا، وہ ڈگری لینے کے باوجود، یعنی ڈگریوں کا نام علم نہیں ہے. جس کا تعلق زندگی کے ساتھ ہوگا اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے. اب ایسے علماء وہ وارث ہیں نبیوں کی میراث کے. جی. اب اس میں ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو نبی ہیں لا یورثوا درہم ولا دینار، ان کی وراثت میں درہم و دینار نہیں ہوتے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عالم درہم و دینار کو اپنا مقصد زندگی بناتا ہے وہ نبیوں کی میراث کا وارث نہیں ہو سکتا. اب پھر نبیوں کی میراث کیا ہے؟ انما ورثوا العلم، انہوں نے تو علم چھوڑا ہے. اور وہ علم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں کہ نبیوں کا کردار کیا ہوتا ہے، وہی کردار علماء سے تقاضا کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ. اب نبیوں کا کردار کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو نبی آتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایک پورا سلسلہ نبوت بنی اسرائیل میں چلا. آپ نے فرمایا جو بنی اسرائیل میں نبی آتے تھے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، ان کے انبیاء ان کے امور کی نگرانی کرتے تھے. ساسا یسوسو کا معنی ہوتا ہے، استاد محترم تشریف فرما ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا، مانیٹرنگ کرنا. اب اس کا مطلب ہے کہ جتنے انبیاء تھے، انبیاء کا بنیادی فریضہ یہ تھا کہ وہ سارے امور کی نگرانی کریں، اور پورا جو نظام زندگی چل رہا ہے انفرادیت سے لے کر اجتماعیت تک اور روحانیت سے لے کر عملیت تک، اس پورے کو مانیٹر کریں، اور جہاں غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی بھی کریں اور اس کی اصلاح بھی کریں. یعنی نظام زندگی پر گہری نگاہ علماء کی ہونی چاہیے، یہ دین کا مطالبہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، جی میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا. اب وہ والا کردار جو نبیوں کا کردار تھا، پورے معاشرے پر نگاہ رکھ کے، معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے، اور وقت کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے اس پہ پوری مانیٹرنگ کرنا، تمام معاملات زندگی میں رہنمائی فراہم کرنا، یہ نبیوں کا کام تھا. اب یہ علماء کا کردار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مانیٹرنگ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی خشیت بندگان خدا کے دلوں میں ڈالنا، ظاہر ہے وہ تو بنیادی بات ہے. بنیاد. اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. آپ بڑھائیں گے لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد. خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات. بات ہو رہی ہے کہ علماء کے فرائض. ڈاکٹر صاحب آپ جو گفتگو فرمانا چاہ رہے تھے پہلے آپ وہ گفتگو فرمائیے. میں ڈاکٹر صاحب ہی کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار امتیازات ہیں. ان میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ کے ماقبل جتنے بھی انبیاء تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافۃ للناس پورے جہان کے لیے آپ نبی بنا کے انی رسول اللہ علیکم جمیعا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، وہ دائی امت کے افراد ہونے کے ناطے سے ان کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو اس زبان میں جس کو پوری دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، کل ان سے پوچھا جائے گا کہ مسلمان تو 1/4 ہیں، 3/4 تو مسلمان نہیں ہیں، کہ ایک حکمت کے ساتھ تم نے میرے نبی کا پیغام ان تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. ہم اس بات کے لیے پابند ہیں، کل ہم سے پوچھا جائے گا. اور ہمارے علماء کے ورثۃ الانبیاء ہونے کی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے کہ دائی امت کے افراد ہونے کے ناطے کل ہم سے یہ پوچھا جائے گا. اور پھر اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میرا پیغام تم لوگوں تک حکمت کے ساتھ، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، ان کے احترام کو محفوظ رکھتے ہوئے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس طرح وجادلہم باللتی ہی احسن. اس کے ساتھ ساتھ علماء کی ایک اور ضرورت بھی ہے. انیق صاحب، اس وقت پوری دنیا میں 2 ہی چیزیں ہیں جن پر پورے مغرب کا میڈیا سب سے زیادہ معترض ہے. ایک قرآن کریم ہے، دوسرا آن جناب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے. اگر قرآن کریم کی حیثیت مخدوش ہو جاتی ہے دنیا کی نظر میں، پھر بھی اسلام باقی نہیں رہتا. خدا نخواستہ اگر دنیا کی نظر میں آن جناب علیہ السلام کی سیرت گہنا جاتی ہے، پھر بھی اسلام باقی نہیں رہتا. یہ یہاں کے علماء کے فرائض میں شامل ہے. ان کو پتہ ہو کہ اس وقت قرآن کے بارے میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا چھپ رہا ہے. میں آپ کی اجازت سے صرف ایک مثال عرض کرتا ہوں. ارشاد. 1992 میں جب رشیا ٹوٹ گیا، مغرب کے پالیسی میکرز نے ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت، ایک یہودی سکالر ہے، اس کا نام ہے برنارڈ لیویس، اس کا ایک آرٹیکل آیا دا روٹس آف مسلم ریج. واضح رہے اس وقت تک کسی مسلمان نے اس یک قطبی دنیا کے خلاف کوئی زبان نہیں کھولی تھی. رشیا ٹوٹ گیا تھا، امریکہ یہ وحدہ لا شریک ایک طاقت بن گیا تھا دنیا میں. اب ہوا کیا، ایک آرٹیکل آیا جس میں اس نے سیرت کا بالکل ایک نیا تصور پیش کیا. اس نے کہا یہ مسلمان بنیاد پرست ہیں کیونکہ 1400 سالہ ایک پرانی ذات گرامی کی 100% اتباع کرتے ہیں. وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، یہ بھی دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں. وہ یہ کام کرتے ہیں، یہ اس کو سنت کہتے ہیں، وہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس یہودی کا انداز دیکھیں. کہتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صرف 2 رول تھے. ایک رول ان کا مکہ مکرمہ میں تھا کہ مکہ مکرمہ میں مقامی خدا کے بھی باغی تھے، مقامی کلچر کے بھی باغی تھے. پھر دوسرا رول ان کا مدینہ میں تھا جہاں وہ ساورن تھے، حاکم اعلیٰ تھے، سپہ سالار تھے، چیف جسٹس تھے. تو یہ مسلمانوں کے بیک آف مائنڈ میں یہی 2 رول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی میں، فرانس میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، پورے مغرب میں بسنے والے جہاں جہاں مسلمان تھے، مقامی آبادیوں کو باور کروا دیا گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے رول کی ابھی اتباع کر رہے ہیں، پھر یہ پاور اٹین کریں گے، پھر اپنے دوسرے رول میں آئیں گے. آپ حیران ہوں گے، اسی روٹس آف مسلم ریج کا جب جرمن لینگویج میں ترجمہ ہوا
جرمنی میں ترک مسلمانوں پہ حملے شروع ہو گئے. جب اس کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں ہوا وہاں حجاب کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا. بالکل ٹھیک ہے. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں یہ مسلمان علماء کے فرائض میں شامل ہے ان کو پتہ ہو کہ ہمارے بارے میں ہمارے رسول کے بارے میں کیا چھپ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات علم کا جواب علم سے ممکن ہے. علم کا جواب علم سے, نعرے بازی سے ممکن نہیں ہے. بالکل. اور الزام کا جواب دلیل سے. دلیل سے جو آپ نے بات فرمائی اور حکمت کے ساتھ. اللہ اکبر. اور اس زبان میں جس طرح جناب علیہ الصلوۃ فرماتے تھے کلم الناس علی قدر عقولہم. جی. لوگوں کا مینٹل کیلیبر دیکھ کے ان سے ہم کلام ہوا کرو. تو اس زبان میں جس زبان میں وہ لوگ سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کام ذمہ داری علماء کی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم کہ سامنے والے کی عقل کی سطح دیکھ کر بات کی جائے. ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کینوس کیا اس گفتگو کا. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, واپس آئیں گے اور اسی بات کو ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب آگے بڑھائیں گے. ایک بریک.